اور ناظرین اب بڑھتے ہیں اس اہم ترین ڈیولپمنٹ کی جانب. ARY نیوز الحمدللہ یہاں پہ آپ کو رپورٹ کر رہا ہے. ہمارے یہاں کے کورسپونڈنٹ حسن نقوی صاحب تہران کی سڑکوں سے، قم کی سڑکوں سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں مسلسل تھرو آؤٹ دا ایئر بھی، اور پچھلے دنوں میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے. میں ان کا بڑا شکر گزار بھی ہوں ذاتی طور پہ بھی. اور انہیں کی توسط سے ہم نے ARY نیوز کے ناظرین کے لیے ایک بہت اہم ایران کی ایک بہت ہی ہائی پروفائل شخصیت کا انٹرویو لے کر آئے. اس سے پہلے بھی ہم مختلف اسٹرس کے انٹرویوز لے کر آئے. اب یہ تو شخصیت ہیں، ان کا صرف بیک گراؤنڈ آپ سنیے تاکہ پھر ان کی کہی گئی بات کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو کہ یہ جو شخصیت ہے یہ ایران کے موجودہ نظام کا بہت حصہ ہے. یہ جو شخصیت ہے ایران کے نظام کا آج کل سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے اہم ترین حصہ ہے. یہ جو شخصیت ہے یہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے ایڈوائزر ہیں، ایران کے سپریم لیڈر کے. یہ جو شخصیت ہیں یہ علی خامنہئی صاحب کے ایڈوائزر تھے، یعنی کہ سابقہ سپریم لیڈر کے. یہ جو شخصیت ہیں یہ ایران کے کئی اداروں کے سربراہان ہیں جو کہ فارسی زبان اور ادبیات سے تعلق رکھتی ہیں. آپ جانتے ہیں ایران میں یعنی آپ کوئی بھی آپ کو بندہ ان عہدوں پہ، ہر بندے کا اپنا بڑے پڑھا لکھا ہے، الگ بیک گراؤنڈ ہے. کوئی فلسفے میں PhD ہے، کوئی شاعری میں ماسٹرز ہے، کسی نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں واٹ ناٹ. یہ جو شخصیت ہے ان کی بیٹی شہید ہوئی ہیں اس حالیہ جنگ میں، خامنہئی صاحب کے ساتھ شہید ہوئی ہیں. یہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے سسر ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں حداد عادل صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا ARY نیوز کے ناظرین کے لیے. اور آپ پہلے دیکھیے گفتگو جو انہوں نے ہم سے کی اور پھر اس کا تجزیہ کہ گفتگو کس اعتبار سے کتنی زیادہ اہم ہے. پہلے گفتگو دیکھیے اور آپ نے انہی کے مناظر دیکھے بھی تھے جب ان کی بیٹی کا اور خامنہئی صاحب کا جب جنازہ اور نواسی کا خامنہئی صاحب کے سب لایا گیا تو بہت آبدیدہ ہو رہے تھے. لیکن آپ یہ یقین جانیے ہم نے خود یہ مناظر دیکھے انٹرویو کے بعد اور پہلے جب لوگ ان سے تعزیت کر رہے تھے تو عجب منظر میں نے دیکھا کہ لوگ ان کو تعزیت کر رہے تھے اور وہ لوگوں کو حوصلہ دے رہے تھے کہ یعنی وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے حوصلہ دے رہے تھے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی رہبر کے ساتھ، خامنہئی صاحب کے ساتھ ان کا سفر میری بیٹی کا آگے چلا ہے. آپ دیکھیے حداد عادل صاحب سے ARY نیوز کی خصوصی گفتگو. ARY نیوز کی ٹیم اس وقت تہران میں موجود ہے کوریج کے لیے اور ہم بہت شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ قبلہ آغا ڈاکٹر غلام علی حداد عادل صاحب موجود ہیں. If I may ask you, ڈاکٹر صاحب, that since you were so close to Shaheed Sayyid Ali Khamenei, what were his views about Iran-Pakistan relations and about Pakistani people? Pakistani people would like to know this. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز از تسلیت شما و همدردی های ملت، سب سے پہلے آپ کی طرف سے اور پاکستانی ملت و حکومت کی طرف سے رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت کے سلسلے میں ہمیں تعزیت پیش کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تشکر میکنم. آیت اللہ خامنه‌ای یکی از کسانی هستند که آیت اللہ خامنہئی ان لوگوں میں سے ہیں جو پاکستان کے وجود سے پہلے بھی بر صغیر کے مسلمانوں پر خاص توجہ رکھتے تھے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں علامہ اقبال کی شناخت رکھنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ایک ہیں. شان یکی از افراد پیشگام در شناختن اقبال در ایران هستند. پاکستانی عوام اس کو نہیں بھولیں گے کہ جب کچھ سال پہلے پاکستان میں وسیع سطح پہ سیلاب آیا جس میں جانی و مالی نقصان ہوا تو آیت اللہ خامنہئی نے اس وقت پاکستانی قوم کے لیے اپنی تقریر کے دوران گریہ کیا، اور پاکستانی قوم بھی اس وقت اپنے احساسات و جذبات کے ذریعے ایرانی قوم سے ہمدردی رکھتی ہے. ایران و امریکا و اما موفقیت اور پاکستانی حکومت نے بھی کوشش کی ہے کہ ایران و امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے. البتہ ان مذاکرات کی کامیابی اس سے منسلک ہے کہ امریکیوں کا ایجنڈا کیا ہے. ہمیں امریکیوں پہ اعتماد نہیں ہے. پاکستان بھی اس حقیقت کو جانتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. واقعیت رو میداند. امیدواریم که تلاش‌های آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی بالکل ٹھیک ہیں اور اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. سلامتاً و کار خودشون رو انجام میدن. اب ناظرین یہ گفتگو کئی حوالوں سے کتنی زیادہ اہم ہے. ایک تو اس گفتگو سے جب وہ پاکستان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا اس سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ایرانی موجودہ نظام کے اہم ترین افراد پاکستان کے بارے میں کتنی مثبت اور کتنی زبردست رائے رکھتے ہیں. دوسرا جو انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ ہمیں امریکہ پہ اعتماد نہیں، اور پاکستان کو بھی بات معلوم ہے کہ ہمیں امریکہ پر اعتماد نہیں ہے. یہ اس پوائنٹ کو پروف کرتی ہے جو کہ ہم بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ یہ سارا جو مذاکراتی عمل ہے
اس پوری عمارت سے اگر آپ ایک اینٹ نکال دیں پاکستان کی تو یہ ساری عمارت بالکل گر جائے گی دھڑام سے, کیونکہ فریقین کا, ایران و امریکہ کا ایک دوسرے پر اعتماد صفر ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں کا پاکستان پر اعتماد 100% ہے, اسی لیے مذاکراتی عمل آگے بڑھ رہا ہے. جس انداز سے عداد عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ پر اعتماد نہیں ہے, تو یہ بھی ایک بات ثابت کرتی ہے کہ ایران کو نہ امریکہ پر اعتماد ہے, نہ ایران ڈیسپریٹ ہے مذاکرات کے لیے. اور جو انہوں نے اگلا جملہ کہا کہ پاکستان کو, اور جس انداز سے بات کہی, یہ بتاتی ہے کہ ان کا پاکستان پر کس سطح کا اعتماد ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو انہوں نے خبریت کے حوالے سے بھی اہم ترین بات کی, کل کچھ ویسٹرن میڈیا آؤٹلیٹس نے لکھا بھی کہ ایبسنس آف مجتبی خامنہئی اسپارکس نیو کنٹروورسیز, کہ مجتبی خامنہئی صاحب نہیں آئے جنازے میں تو اس سے کوئی نئی قیاس آ رہی ہے, جنم لے رہی ہے کہ ان کی صحت کیسی ہے, ان کی طبیعت کیسی ہے, ان کی حالت کیسی ہے, وہ کتنے زخمی ہیں اور کیا ہے کیا نہیں. مجتبی خامنہئی صاحب جو کہ نظام کی عام شخصیت ہیں, اور جو یعنی کہ مجتبی خامنہئی صاحب کے سسر عداد عادل صاحب جو کہ نظام کی عام شخصیت ہیں اور مجتبی خامنہئی صاحب کے سسر ہیں, وہ ایئر نیوز سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجتبی خامنہئی صاحب بالکل صحت کے ساتھ ہیں, سلامتی کے ساتھ ہیں, اور چیزوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں. تو اس میں خبریت بھی چھپی ہے کہ مجتبی خامنہئی صاحب اگر اس وقت منظر عام پر نہیں ہے تو ایک اسٹریٹجی ہے جس کا تعلق سیکیورٹی سے ہے, نہ کہ ان کی صحت سے.